وہ کتنا دل گداز لمحہ ہے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا کہ جب حضرت خلیل اللہ نے خواب دیکھا، اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کے وادی منع میں پہنچتی ہیں، اور جو ارادہ تھا، عزم مصمم تھا، اس کا اظہار اپنے بیٹے کے سامنے کیا تاکہ اس نیکی میں بطیب خاطر یہ بھی شامل ہو جائے۔ قرآن نے اس کو بیان کیا ہے۔ ایسی انوکھی کہانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی، ایسی سچی کہانی اور عظیمت کی دل آویز داستان کہ باپ اور بیٹا دونوں بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں۔ کیا گفتگو ہے؟ باپ کہہ رہا ہے کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ جو اہل زبان ہیں وہ اس کی نزاکت کو اور اس کی لطافت کو سمجھتے ہیں کہ یا بنی نہیں کہا گیا، میرے بیٹے نہیں، یا بنیا۔ جس طرح ماں لاڈ سے اپنی بیٹی کو بیٹی نہیں کہتی، میری بچڑی کہتی ہے، تو جب وہ بچڑی کہتی ہے تو اس کے اندر گوند گوند کے محبت رکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو یہاں ذرا لفظ دیکھیے، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ اکبر۔ اردو کے دامن میں کوئی اتنی وسعت نہیں ہے کہ ان لفظوں کی تعبیر ہو سکے جو شہد ان لفظوں سے ٹپک رہا ہے جو حضرت خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کے لیے لفظ استعمال کیے۔ یا بنیا، اے میرے دل بند، اے میرے جگر کے ٹکڑے، اے میرے فرزند نونہال، میں نے خواب دیکھا ہے، اس خواب میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ یہ خواب آپ یا میں دیکھیں تو ہم تو اپنی بیوی سے بھی اس کو شیئر نہیں کر سکتے، ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن بیٹے سے کہہ رہا ہے۔ اور یہ محض خواب کسی تفنن تباہ کے لیے نہیں ہے، یا محض کوئی بات سمجھانے کے لیے نہیں ہے، اس کی تعبیر کی طرف بچے کو لانے کے لیے سنایا جا رہا ہے۔ کہا بیٹا میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ خواب کیا ہے؟ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اب باپ بیٹے سے کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا رد عمل کیا ہوگا؟ کوئی بھی تصور اپنے بیٹے کو کر کے سوچے کیا رد عمل ہوگا؟ اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، وہ باپ کے ہوش و حواس پہ شک کرنے لگ جائے گا، کہے گا کیا بول رہے ہو، ہوش ٹھکانے ہیں؟ باپ ہو، صفاق ہو، کیا لہجہ ہے تمہارا، مجھے ذبح کرو گے؟ لیکن یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزند؟ اقبال پوچھتے ہیں کیا تھا جس نے اسماعیل علیہ السلام کو آداب فرزندی سکھائے؟ وہ مکتب کی کرامت بھی تھی اور وہ فیضان نظر بھی تھا۔ فیضان نظر باپ کا تھا اور پہلا مکتب ماں تھی۔ سیدہ ہاجرہ نے سکھایا تھا باپ کی بات کیسے مانی جاتی۔ جو مائیں بیٹوں کو، بیٹیوں کو باپ کی اطاعت سکھاتی ہیں، وہ مائیں اپنی اولاد کو فرما بردار پاتی ہیں۔ ماں کے ہاتھ میں اولاد کی تربیت کا جوہر ہوتا ہے۔ یہ سیدہ ہاجرہ کی تربیت بول رہی ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی۔ یہاں بیٹا کوئی جواب نہ دیتا، اس سکتے کے عالم میں گردن جھکا دیتا۔ مکمل اطاعت کہلاتی، انقیاد امر کہلاتا، امتثال حکم کہلاتا۔ باپ کہتا میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹا خاموش ہو جاتا۔ السکوت من الرضا، لمحے حساس ہوں تو خاموشی بھی رضا مان لی گئی تو بیٹا صرف خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ کافی تھا۔ انقیاد امر تھا، حکم کی تعمیل تھی، امتثال امر تھا۔ لیکن بیٹا کیا کہتا ہے؟ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو کرنا ہے کر گزریے۔ باپ نے جو پوچھا تھا وہ ذبح کے حوالے سے پوچھا تھا، تو ذبح کا جواب ذبح سے مکمل امتثال امر ہے۔ لیکن بیٹا دو قدم آگے بڑھ کے کہتا ہے یا ابت، اے میرے پیارے باپ۔ اب اس میں بھی بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جب باپ ذبح کرنے کا کہہ رہا ہو اس وقت میرے ابو کہنا یہ امتثال امر کی انتہا ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ افعل، کر گزریے۔ یہاں یہ نہیں کہا ذبح کیجیے، باپ نے کہا ذبح کرنا چاہتا ہوں، لیکن ذبح کے جواب میں ذبح نہیں آیا۔ ذرا دل تھام کے بیٹھیے، کتنا امتثال امر اور مکتب کی کرامت کا کیسے ظہور ہوتا ہے۔ یا ابا تفعل ما تؤمر، اے ابو ذبح کیا، جو بھی کرنا ہے کر گزریے۔ ما میں عموم ہے، عموم، ما تؤمر، جو بھی حکم ہے ذبح کیا ہے،
جو بھی کرنا ہے کر گزریے، رہی بات میری تو یہ کام چھوٹا تو نہیں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے میں صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ اب یہ منظر قرآن نے بیان کیا، فلما اسلما، جب دونوں نے طے کر لیا۔ کیا طے ہوا؟ فلاں نمبر کی گاڑی خرید لے نہیں، فلاں پلاٹ خرید لے نہیں، فلاں پلازا لے لے نہیں۔ باپ اور بیٹے کی وادی منع میں بات کیا ہوتی ہے؟ باپ کہتا ہے میں تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، بیٹا کہتا ہے میں ہونے کے لیے تیار ہوں۔ آپ دیکھیں گے کہ میں جنبش نہیں کروں گا۔ اب قرآن نے یہاں جو لفظ استعمال کیے، لفظوں پہ فلما اسلما، یہیں سے اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے یار کے آگے سر تسلیم خم کر دینا۔ من مانی کا نام اسلام نہیں ہے، اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے۔ فلما اسلما، جب دونوں نے اس بات کو طے کر لیا، دونوں راضی ہو گئے، باپ ذبح کرنے پہ راضی ہے، بیٹا ذبح ہونے پہ راضی ہے۔ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹا لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ بوڑھا باپ اپنے نونہال بیٹے کو ذبح کرنے پہ آمادہ ہے، جس کا کوئی قصور نہیں ہے، جس کو اللہ سے دعائیں مانگ مانگ کے لیا تھا۔ اللہ اکبر، کارکنان قضاء و قدر دم بخود ہیں، آسمان بھی سوگ کی چادر اوڑے ہوئے، وادی منع تھر تھر کانپ رہی ہے، رضوان جنت اور حوریں سسک رہے ہیں، مالک قیامت آنے والی۔ کہا تم بھی کہتے تھے خلیفہ ہمیں بناؤ، ذرا میرے بندے کا انداز عبادت بھی دیکھو، میرے بندے کی بانکی ادا بھی دیکھو، میرے حکم پر اس کی تعمیل دیکھو۔ اللہ اکبر، حضرت خلیل اپنے بیٹے کو لٹا کے ہاتھ میں چھری پکڑے، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ہاتھ میں چھری لیے ہے اور گردن پہ رکھتے ہیں، اور پوری قوت کے ساتھ چھری کو گردن پہ پھیر دیتے ہیں، لیکن ایک بال بھی نہیں کٹتا۔ اس کا یہ مطلب ہی کہ چھری نے اب کام نہیں کیا، میں کیا کروں؟ کہا شاید میرے دل میں کوئی ایسی بات آ گئی جس سے چھری کو روک دیا گیا، جلدی سے چھری کو پاس پڑی لکڑی یا پتھر پہ مارا۔ لما تقطعی یا سکین، اے چھری کاٹتی نہیں ہے۔ آواز آئی الخلیل یامرنی والجلیل ینہانی، خلیل کاٹنے کا کہتا ہے، جلیل کہتا ہے خبردار ایک بال بھی کاٹا۔ پھر تیز کرتے ہیں اور دوبارہ چھری گردن پہ رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر، گلا کٹ جاتا ہے، خون بہنے لگتا ہے۔ حضرت خلیل خوش ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے پٹی کھول لیتے ہیں، لیکن منظر کیا دیکھتے ہیں کہ جس کو ذبح کیا وہ بیٹا نہیں، وہ تو دمبا ہے۔ اور حضرت اسماعیل پاس کھڑے مسکرا رہے، بے ساختہ زبان سے نکلا اللہ اکبر۔ حضرت اسماعیل بولے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جبریل امین جو دمبا لے کے آئے تھے وہ بھی پاس کھڑے اور مسکرا رہے تھے، بولے اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اب ابراہیم علیہ السلام کی سرشاری کا عالم، جبریل امین موجود ہیں اور دمبا پڑا ہوا ہے۔ اب ظاہر ہے بات سیدھی سیدھی ہے کہ اللہ کے حکم سے سب کچھ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قلب اطہر کو تسلی ہو گئی، لیکن عین اس موقع پر وحی کی چمک سے منع کی وادی روشن ہو گئی، اور وحی نازل ہوتی اور آواز آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ عین اس موقع پہ ہم نے بھی آواز دی، ابراہیم بس تو نے واقعی خواب پورا کر دکھایا، ہم نے تیری سنت کو قیامت تک باقی رکھا، اور اس تیری نشانی مٹنے نہیں پائے گی۔ صدیاں بیتنے کے بعد آج بھی منع کی قربان گاہ سے لے کر دنیا کے آخری کونے تک سنت ابراہیمی کو زندہ کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا جگرا تھا اس باپ کا اللہ کی رضا کے لیے۔ خلت کے تاج یوں نہیں ملتے، عظمتوں کی معراج یوں نصیب نہیں ہوتی۔ باپ بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ کہا کرتے تھے بیٹے ہر بندے کا کوئی نہ کوئی اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اپنے اسماعیل کی گردن پہ چھری نہیں رکھتا اللہ کی دوستی نصیب نہیں ہوتی۔ اپنی خواہشات کی گردن پہ، اپنی آرزوؤں کی گردن پہ چھری پھیرو، اللہ کے لیے محبوب سے محبوب چیز قربان کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ، پھر تمہیں وہ اپنی قربتوں سے مالا مال کرے گا۔